تقلید شخصی یعنی کسی مجتہد کی تقلید کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث جاری ہے، اور اسی کے متعلق گزشتہ کل ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے سماعت کیا کہ بروز قیامت جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا، اور وہ آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ بروز قیامت ان کے امام یعنی مجتہد کے نام سے بلائے جائیں گے کہ جو دین کا پیشوا ہوں گے، اور ان اماموں سے مراد وہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی ہیں، ان کے اماموں کے نام سے بلائیں گے۔ اب اگلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین سے مخاطب کر کے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو تمہارے سامنے مخلص مومن ایمان لائے، جس طرح سے یعنی وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ مخلص مومن ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے، یعنی نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام کے ایمان لانے کو بیوقوف کہتے تھے، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام نے سب کو چھوڑ دیا تھا، اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ ان کو بیوقوف کہتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آیا کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کا ایمان کتنا معتبر ہوتا ہے، اور انہی کے ایمان لانے کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جتنے بھی صالحین گزرے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں مقلد گزرے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی طرح ایمان لانا ہے تو پھر تقلید کرنی پڑے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں آپ نے سماعت کی۔ اب آیت کریم ایک حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی جس کے ماتحت آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں محدثین نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مطلب تقلید اور اولیاء اللہ کی بیعت ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگر اس حدیث کی تشریح اگر یہ نہ ہو تو کوئی دوسرا بیان کرنے والا وہ خود کہے کہ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے، اور یہاں جو کہا گیا کہ ان کی گردن میں ان کے گلے میں اگر کسی کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ بیعت سے کون سی بیعت مراد ہے؟ اگر کسی سلطان اسلام یعنی بادشاہ اسلام کی بیعت مراد لے لی جائے پھر بھی تقلید ضروری ہو جائے گی اور تقلید لازم ہو جائے گی۔ اس کے متعلق کچھ عقلی دلیلیں بھی دے رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کیے نہیں کر سکتا، ہر ہنر اور علم کے قواعد سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ دین کا معاملہ تو دنیا سے کہیں زیادہ ہے، اس میں بھی اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوگی۔ علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلاں حدیث اس لیے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کو ضعیف کہا ہے، اس کا قول ماننا یہی تو تقلید ہے۔ قرآن مجید کی قرأت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ فلاں نے اس طرح آیت کو پڑھا ہے۔ اس طریقے سے دنیاوی جو بھی کام ہو یا جو بھی معاملات ہوں ہر چیز میں بغیر کسی کی پیروی کیے مشکل ہے اور وہ ممکن ہی نہیں عمل کرنا۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الجہاد میں ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمر احدهم، جب 3 آدمی سفر میں ہو تو ایک کو اپنا امیر بناؤ، امیر بنا لو، یعنی تم دونوں کے درمیان، تینوں کے درمیان ایک کو فیصل بنا لو کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ایک بندہ فیصلہ کرے، یعنی 3 لوگ جب بھی سفر کریں تو ایک کو مانیٹر بنا لو، ایک کو لیڈر بنا لو یا ایک کو حاکم بنا لو، تاکہ وہ اس کا فیصلہ تم مانو اور وہ جیسا کہے اس پر عمل کرو۔ تو اس حدیث سے بھی آپ کو سمجھ میں آیا کہ جماعت اور ایک کمیونٹی پر جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے کہ
وہ کسی ایک شخص کو ایسا اپنا جو ہے رہنما یا پیشوا بنا لے جس کی بات پر اس کو یقین ہو یا اعتبار ہو۔ اب جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ کون سے اعتراضات ہیں؟ سب سے پہلا اعتراض ہے کہ اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام کس کے مقلد تھے؟ اگر تھے تو کس کے تھے، نہیں تھے تو مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب سن لیجیے۔ صحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام بنے اور پیشوا بنے کہ ائمہ دین امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی کرتے ہیں۔ مشکات باب فضائل الصحابہ میں فرمایا گیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضور نے فرمایا، یہ مشکات شریف کی حدیث سے بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے، تم لازم پکڑ لو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ اب دیکھیے جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تقلید اگر ضروری ہے تو صحابہ کرام کس کی تقلید کرتے تھے؟ اس کا جواب صحابہ کرام کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو امام بنایا تھا، تو جب یہ خود امام ہے تو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آپ نے پہلے ہی اصول قاعدہ سن لیا کہ جو خود مجتہد ہوں ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ کسی اور کی تقلید کریں۔ اس لیے صحابہ کرام جب خود سب جو ہے اپنے آپ میں مجتہد ہیں، جب سب کے سب امام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ ستارے کی طرح ہے اور ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو اس سے مطلب یہ بنا کہ ان کا ایک دوسرے کی تقلید بھی جائز نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے کے سب امام بھی ہیں اور پیشوا بھی ہیں۔ بلکہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، یہ دیگر ائمہ حضرات ان کے پیروکار ہیں، ان کے پیروی کرتے ہیں اور ان کی اقتدا میں ہیں۔ تو یہ سوال تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ ہم کسی کی امتی نہیں، ہم کسی کے امتی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے امتی نہ تھے، تو امتی نہ ہونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے یہی کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نبی ہیں، سب آپ کی امت ہیں، وہ کسی کے امتی ہوتے ہم کو امتی ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام تمام کے امام ہیں، ان کا کون مسلمان امام ہوتا؟ یعنی یہاں پر ایک جو ہے عقلی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود نبی ہیں، تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امتی نہیں تھے تو ہم بھی کسی کی امتی نہیں ہیں، کیونکہ امتی نہ ہونا یہ رسول اعظم کی سنت ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، باقی سب امت ہیں، تو امتی پر ضروری ہے کہ وہ صحابہ جو ہے نبی کو فالو کریں اور اپنے نبی کی شریعت کو مانیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام جو ہے امام ہیں، تو اب ان کی تقلید کرنا اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، نہ کہ ان کو پیروی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگلی ایک دلیل اور پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریا سے دور ہو، مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھے گا جو امام سے دور ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو دریا کے بالکل قریب ہو، لبے دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں، صف اول کے مقتدیوں کو مکبرین کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام صف اول کے مقتدی ہیں، وہ بلا واسطہ سینہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے والے ہیں۔ ہم چونکہ اس بحر سے دور ہیں، لہٰذا کسی نہر کی حاجت مند ہیں۔ پھر سمندر سے ہزارہا دریا جاری ہوتے ہیں، جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا ہے، مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں۔ کوئی گنگا کہلاتا ہے، کوئی جمنا کہلاتا ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب رحمت کے سمندر ہیں۔ اس سینہ پاک میں سے جو نہر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ہوتی ہوئی آئی ہے اسے حنفی کہا جاتا ہے، جو امام مالک کے سینہ پاک سے ہوتی ہوئی آئی ہے اسے مذہب مالکی کہا جاتا ہے۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا کا نام، اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو، جیسے حدیث پاک کی اسناد ہمارے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں بھی مکمل باتیں آپ کو یہ سمجھائی گئی کہ ایک مثال دے کر کے کہ جو نہر کے قریب کھیت ہوتی ہیں ان کھیتوں کو جو ہے پانی کی نہر کے جو ہے نا پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ نہر کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کھیت جو ہے اسی نہر کی تاثیر سے ہری بھری ہوتی ہے، لیکن جو کھیت دور ہوتی ہیں انہیں ضرورت پڑتی ہے پانی کی۔ اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قریب
لوگ ہیں جو صف اول میں داخل ہیں ان کو کسی کی تکلیف کی ضرورت نہیں پڑتی. اور رہی بات کہ آج سے 1400 سال کے بعد چونکہ یہ اب جو امتی ہیں اب ان کے لیے دشوار ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے عمل کرے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرے، یہ ممکن ہی نہیں. جیسے کہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا یا پوچھا، عمل کر لیا، لیکن آج کی امت تو وہ کر نہیں سکتی. تو اب ضرورت پڑی کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ ملے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل تک پہنچا دے، اور اسی راستے کو حنفی شافعی کہا جاتا ہے. اگلا ایک سوال پیش کر رہے ہیں کہ رہبری کے لیے قرآن و حدیث کافی ہیں، ان میں کیا نہیں جو فقہ سے حاصل کریں. یعنی ایک سوال کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے تو ہم کسی امام کی تقلید کیوں کریں اور فقہ کو کیوں مانیں. اس کے متعلق فرمایا گیا کہ ولا قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اور نہ ہے کوئی تر اور خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان فرما دیا. تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یعنی یہ قرآن مجید کو کوئی دلیل بناتا ہے اور دلیل بنا کر کے یہ اعتراض کرتا ہے کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، اور پھر میں نے جو ہے یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے. تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں سب ہے اور قرآن سب کے لیے آسان بھی ہے. پھر کس لیے مجتہد کو جو ہے ہم فالو کریں، مجتہد کو مانیں. اس کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث بے شک رہبری کے لیے کافی ہیں اور ان میں سب کچھ ہے، مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونی چاہیے. سمندر میں موتی ہوتی ہے مگر ان کو نکالنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت پڑتی ہے. ائمہ دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں. طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے مگر ہم کو حکیم کے پاس جانا اور اس سے نسخہ تجویز کرانا ضروری ہے. ائمہ دین طبیب ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کیا ہے، نہ کہ اس سے مسائل استنباط کرنے کے لیے. اگر مسائل نکالنا آسان ہے تو پھر حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن آسان ہے. نیز پھر قرآن سکھانے کے لیے نبی کیوں آئے؟ قرآن میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. قرآن و حدیث روحانی دوائی ہیں اور امام روحانی طبیب ہے. یعنی آپ یہاں پر جو بات سوال کے طور پر کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جب سب کچھ ہے تو پھر مجتہد کو کیوں مانیں اور فقہ کو کیوں مانیں، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس کے حکم کو سمجھنا، اس کے حکم پر عمل کرنا، یہ جو ہے ایک ماہر کی ضرورت جو ہے پڑے گی. تبھی جا کر کے آپ اس کے اصلیت تک پہنچ سکتے ہیں، اب صحیح قرآن و حدیث کے مفاہیم کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے سمندر میں موتی ہوتی ہے لیکن وہ موتی نکالنے کے ہر ایک کے اندر قوت نہیں ہوتی، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہوتی، بلکہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں، جو وہ ڈبکی لگانے والے ہوتے ہیں، وہ ماہر ہوتے ہیں اور وہی موتی کو نکال سکتے ہیں. اسی طریقے سے طب کی کتابوں میں وہ ساری باتیں ہوتی ہے جو طبیب جو ہے بولتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ ساری باتیں طب کی کتابوں میں ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے اندر یہ استطاعت نہیں کہ وہ نسخہ جو ہے نکال سکے طب کی کتابوں سے. پھر اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طبیب کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل اسی طریقے سے قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے لیکن اس سے مسائل نکالنا اتنا آسان نہیں، بلکہ ان کے مسائل نکالنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہی ماہرین امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں اور دیگر ائمہ مجتہدین.